السلام علیکم ایوری ون۔ دیکھیں، آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کریں گے جو انسان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بنا، وہ ہے تکبر۔ تکبر وہ آگ ہے جس میں سب سے پہلے جلا تھا ابلیس، شیطان۔ اور آج بھی جب کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، تو اصل میں وہ اسی رستے پر چل پڑتا ہے۔ اور اس پر قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، ابلیس نے عبادت چھوڑی نہیں تھی، اس نے تو ہزاروں سال تک سجدے کیے تھے، لیکن ایک بار اس نے کیا کیا کہ اس نے تکبر کر لیا، اور اسی دن اللہ کے حضور سے رد کر دیا گیا۔ یعنی اللہ کے نزدیک غرور عبادت سے بھی بڑی سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ استکبارہ قرآن کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں یا عزت سے جائیں، عزت سے آئیں، یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تکبر کا مطلب ہے کہ جب آپ دوسروں کو نیچے سمجھیں، جب آپ نصیحت سن کر بھی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کریں، جب آپ سمجھ کے کہ میں سب سے بہتر ہوں، جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں نا کہ میں سب سے بہتر ہوں، آئی ایم اے ٹوٹلی پرفیکٹ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تھوڑا سا تکبر بھی جنت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب میں آپ کو تکبر کا اثر بتاتی ہوں۔ نمبر 1، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تکبر انسان کے دل سے نور کو مٹا دیتا ہے، پھر نہ نصیحت کا اثر ہوتا ہے اور نہ قرآن کی تلاوت کا، اور نہ ہدایت کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ غرور والا انسان ہر جگہ تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس محبت نہیں، صرف میں ہوتی ہے، میں، کہ میرے پاس یہ ہے، میں سب سے اوپر ہوں، آئی ایم اے ٹوٹلی پرفیکٹ۔ اس کے پاس صرف میں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ذلت ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فخر اور تکبر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت صرف انہیں ملتی ہے جو متواضع، نرم اور خلوص والے ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تکبر بھی کریں، آپ دوسروں سے خود کو بڑا بھی سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں، میں کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتی، اور آپ ساتھ یہ چاہ رہے ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملے، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملے، مجھے لوگوں کی محبت بھی ملے، تو سوری، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ سوچئے، اگر کوئی شخص فخر کر سکتا تھا تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے عاجز کہا۔ آپ خاک پر بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور کہتے میں تو ایک غلام کا بیٹا ہوں، میں ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے۔ یعنی اصل عزت اس میں نہیں جو اوپر دکھے، بلکہ اس میں ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اتنی بڑی شخصیت جب انہیں نہیں کیا تو آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی کامیابی، اسے پا کر آپ بڑے اکڑ کر چل رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بھی لوٹ آئیں، پلٹ جائیں اللہ کی طرف، معافی مانگ لیں اور دعا کریں، یا اللہ تکبر سے محفوظ فرما، ہمیں وہ دل دے دے جو صرف تیرے سامنے جھکتا ہے، اور وہ زندگی دے جس میں کبھی غرور نہ آئے۔ آمین یا رب العالمین۔